میں ساتھ ساتھ اس دور کا شرک بھی بتاتا چلوں. ہم 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں اور شرک میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے شرک مومن کے اور اہل ایمان کے پاس یوں آتا ہے جیسے چونٹی کا دبیب نمل، جیسے چونٹی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ شرک کیا ہے؟ اب ہمارے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس انگوٹھی میں پتھر کون سا ہے؟ یہ یاقوت کا ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ فلاں پتھر ہے. عقیدہ کیا ہے؟ مجھے کسی ملنگ نے یہ انگوٹھی دی ہے، مجھے کسی پیر نے یہ انگوٹھی دی ہے. اس انگوٹھی کے ہوتے ہوئے تمہارا جو ہے، اس انگوٹھی کے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی جو ہے وہ کام ادھورا نہیں رہے گا. یہ پتھر پہن لو، اس پتھر کے پہننے والے پہ تکالیف نہیں آتی، اس پتھر کے پہننے والے کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں. میں پوچھتا ہوں مشرکین مکہ کے تو 360 بت تھے، ان کے بڑے بڑے قد و کاٹ تھے، وہ تو مشرک ٹھہرے، اور تم نے ایک چھوٹے سے پتھر کو اپنی انگلی پہ سجا لیا، اسی کو تم نے اپنا حاجت روا مان لیا، اسی کو مشکل کشا مان لیا، اسی کو اپنا محافظ مان لیا. پھر ہم میں اور مشرکین مکہ میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ کہاں ہم نے پتھر پہننے سیکھ لیے؟ یہ یاقوت ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. گلیوں میں پھرنے والے مشرکین ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں رنگ برنگی، کچھ اس ہاتھ پہ کچھ اس ہاتھ پہ، اور وہ آواز لگاتا ہے کہ چلیے چلیے آؤ میں تمہیں پتھر دیتا ہوں، میرے پاس خالص عقیق ہے، خالص فیروزہ ہے، خالص یاقوت ہے، اس کے یہ فائدہ ہوں گے، رزق میں برکت ہو جائے گی، تمہارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. بندہ اس پاگل سے پوچھے، لوگوں کو ایک پتھر دے رہا ہے اور کہہ رہا تمہارے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، تو پوری پٹاری بھر کے گھوم رہا ہے، تو ابھی تک تو گلیوں میں بھیک مانگتا پھر رہا ہے. تیرے پاس تو زیادہ پتھر ہیں، تجھے تو اب تک کروڑ پتی نہیں بلکہ راجہ ملک ریاض ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا مسئلہ بنا تجھے؟ اتنے پتھر ہو کر بھی تو پتھر کھاتا پھر رہا ہے. گلیوں کے کتے تجھے گلیوں میں دوڑا رہے ہیں اور لوگوں کی تقدیر کے تو فیصلے کرتا پھر رہا ہے. یہ ہے وہ شرک جو امت میں چلے گا، جس کی محمد عربی کی سیرت نے نفی کی ہے. ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ ہمارے اندر وہ چلنے والا شرک ہے جس کی ہم پرواہ